نبی علیہ السلام کو جو اللہ نے کہا ہے نا لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، یہود اور نصارہ تم سے راضی نہ ہوں گے یہاں تک کہ تم ان کے ملت کے تابع بن جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے کہا ہے کہ اس وقت یہود اور نصارہ کی حیثیت ایسی تھی جیسے آج ہمارے علماء کرام اور مفتیان اعظام کی ہے۔ آج اگر میں کہہ دوں کہ حلالہ ٹھیک ہے، یقین جانو کہ مولوی مجھے کہیں گے کہ آؤ ہماری جگہ پر آپ بیٹھو اور پڑھاؤ۔ جو تعصب ہے وہ آج یہود اور نصارہ کے اندر اتنا تعصب نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کو جو اللہ نے کہا ہے نا لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، یہود اور نصارہ تم سے راضی نہ ہوں گے یہاں تک کہ تم ان کے ملت کے تابع بن جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے کہا ہے کہ اس وقت یہود اور نصارہ کی حیثیت ایسی تھی جیسے آج ہمارے علماء کرام اور مفتیان اعظام کی ہے۔ آج اگر میں کہہ دوں کہ حلالہ ٹھیک ہے، یقین جانو کہ مولوی مجھے کہیں گے کہ آؤ ہماری جگہ پر آپ بیٹھو اور پڑھاؤ تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہم شکار کریں۔ مسئلہ یہ ہے کہ کیا حلالے کا تصور ہے یا نہیں ہے۔ بھائی حلالے کا تصور تھا، جیسے زہار کا تصور تھا۔ زہار کے اندر تو عورت کیا کرتی تھی، اگر کسی کو ماں سے تشبیہ دی جاتی تھی تو حلالے سے بھی حلال نہیں ہوتی تھی، اس لیے وہ خاتون مجبوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لیے گئی۔ لیکن حلالے کے لیے تو یہ مجبوری نہیں تھی، اگر کسی کو 3 طلاقیں ہو جاتی تو کسی کو حلالہ کرا دیتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس حلالہ کی لعنت کو روکنے کے لیے سورہ بقرہ کی آیات میں پوری تفصیل پیش کی۔ آیت نمبر 224 سے لے کر 232 تک پوری تفصیل کے اندر جو ہے نا یہ بتا دیا کہ بھئی حلالے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اور آغاز کس بات سے کیا؟ آغاز اس بات سے کیا ہے کہ لا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس، کہ اللہ کو ڈال کے طور پر استعمال مت کرو، تقوی نہ کرنے کے لیے، پرہیزگاری کا کام نہ کرنے کے لیے، مصالحت کے لیے کہ مصالحت کا کام نہ کرو گے۔ اب ایک مفتی پگڑی باندھ کر بیٹھتا ہے اور 2 فتویٰ آتا ہے کہ میاں بیوی ملنا چاہتے ہیں، قرآن کے خلاف بکتا ہے کہ نہیں اللہ نے جو ہے نا کہا ہے یہ تم حلالہ کراؤ، مل نہیں سکتے ہو۔ بھئی اللہ کہتا ہے کہ مجھے مت استعمال کرو، مجھے ڈال کے طور پر مت استعمال کرو۔ پھر اللہ نے ان کو سمجھانے کے لیے کیا کہا ہے، لا یؤاخذکم باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم۔ لغو بات سے تو اللہ پکڑتا ہی نہیں ہے۔ کس سے پکڑتا ہے؟ دل کی بات سے پکڑتا ہے۔ یہ 225 نمبر آیت ہے۔ پھر 226 کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، للذین یؤلون من نسائہن تربص 4 اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم۔ جو لوگ اپنی بیوی سے نہ ملنے کی قسم کھا لیتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، طلاق کا اظہار نہیں کرتے ہیں، اس کے لیے 4 ماہ ہیں۔ رجوع کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ عدت کے ساتھ ہے۔ 4 مہینے میں یہ آپس میں راضی ہو گئے تو ٹھیک ہے، اگر آپس میں مل گئے تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ پھر 227 میں وضاحت کرتا ہے اللہ، کیا وضاحت کر، وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اگر ان کا عزم تھا طلاق کا تو اللہ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے۔ جب اللہ یہ کہتا ہے نا کہ سنتا اور جانتا ہے تو یہ دھمکی دیتا ہے۔ کس بات کی دھمکی دیتا ہے؟ کہ جس کے لیے اللہ نے کہا کہ دل کے گناہ سے اللہ پکڑتا ہے، لغو بات سے نہیں پکڑتا، لیکن دل کا گناہ کیا ہے؟ دل کا گناہ یہ ہے کہ طلاق کا عزم تھا لیکن طلاق کا اظہار نہیں کیا، تو عدت 3 مہینے کے بجائے 4 مہینے ہو گئی۔ اب اظہار کرتا
تو عدت کتنی ہوتی ہے؟ المطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء 228 کے اندر. تو اللہ کہتا ہے کہ یہ جو 1 مہینے آپ عدت بڑھا رہے ہو، چلو تم طلاق کا اظہار نہیں کر رہے ہو، ناراضگی ہے، تو 1 مہینہ میں اور گنجائش دے دیتا ہوں. اس گنجائش کا مقصد کیا ہے؟ جمہور جو فقہا تھے، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، یہ اہل حدیث حضرات، ان سب کے نزدیک کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ 4 مہینے کے بعد بھی وہ طلاق ہوئی نہیں ہے، عدالتوں کے چکر کاٹتی رہے، اس کو طلاق نہیں ہوگی. اور امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ نہیں، 4 مہینے کے بعد آپس میں جدا ہو گئے، اب نہیں مل سکتے ہیں، اب دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا. دونوں بکواس کر رہے ہیں. دونوں کیا کر رہے ہیں؟ بکواس کر رہے ہیں. بکواس کا لفظ میں ہلکا استعمال کر رہا ہوں، اس لیے کہ قرآن کے مقابلے کے اندر جس سے قرآن کے احکام ٹکڑے ٹکڑے ہوں، وہ بکواس سے بڑا اگر کوئی لفظ ہے تو بتاؤ، میں وہ استعمال کروں گا. مسئلہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اتنا واضح کر دیا کہ لغو بات سے اللہ نہیں پکڑتا لیکن دل سے پکڑتا ہے، اور دل بھی بتا دیا کہ اگر وہ طلاق کا اظہار نہیں کرتا تو 4 مہینے کی عدت ہے. یہ عورت کا حق واضح کرنے کے لیے ہے. اب ایک آدمی طلاق کا اظہار نہیں کرتا، یہاں اس سے شادی کر لیا، امریکہ چلا گیا، اظہار نہیں کیا، تو ساری زندگی بیٹھی رہے گی؟ نہیں. طلاق کی صورت کے اندر 3 مہینے ہیں، اور طلاق کی صورت نہ ہو، ناراضگی والی بات ہو، تو 4 مہینے ہیں. 4 مہینے کے بعد عورت جہاں چاہے وہ نکاح کر سکتی ہے. تربص 4 اشہر بھی عدت ہے، اور یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء یہ بھی عدت ہے. دونوں کے الفاظ میں کوئی فرق نہیں ہے. تو ایک عدت 4 مہینے کی ہے، اور ایک عدت کتنے کی ہے؟ کہ یہ 1 مہینے بھی تو آپ نے زیادتی کی ہے، یہ کیوں کیا؟ لیکن جواب کیا آئے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو عورت بیوہ بن جاتی ہے اس کے لیے 4 مہینے 10 دن ہیں. بیوہ بن جاتی ہے، اس کو تو پھر رجوع کرنے کا پروگرام تو نہیں ہو سکتا، لیکن عدت کتنی ہے؟ 4 مہینے 10 دن ہے. تو ناراضگی کے اندر میں نے بیوہ سے بھی اس کی عدت کم رکھی ہے. اگر شوہر ناراض ہوتا ہے تو ناراضگی کی عدت بیوہ کی عدت سے بھی کم ہے. خدا کی قسم دنیا کا کوئی انسان اگر ان آیات کو دیکھے گا کہ 4 مہینے 10 دن سے بھی ناراضگی میں 10 دن کم ہے، وہ کہے گا کہ یار یہ تو عورتوں کو بہت سہولت ہے. اگر طلاق دیتا ہے تو 3 مہینے، اور طلاق کا اظہار نہیں کرتا تو 4 مہینے. لیکن پھر رجوع کے لیے اگر دوبارہ رجوع کرنا چاہیں تو یہ بات بھی غلط ہے کہ رجوع نہیں ہو سکتا، اور یہ بات بھی غلط ہے کہ نہیں عدت یہ 4 مہینے ہو تو اللہ تعالیٰ نے ایسے کہہ دیا ساری زندگی اس نے رہنا ہے. دونوں باتیں غلط ہیں. جمہور کی بات تو بالکل ہی غلط ہے، لیکن احناف کی بات بھی غلط ہے. اگر 4 مہینے 10 دن کے بعد وہ آپس میں راضی ہو گئے تو پھر بھی وہ آپس میں کیا ہے؟ میں بھی اللہ نے بار بار کہا ہے کہ معروف طریقے سے رجوع کر سکتے ہو. لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ بھائی میاں بیوی آپس میں راضی ہو گئے.